بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد محمود صاحب، آپ کے بارے میں کیا کچھ بتائیں۔ بہت بہت بڑے عہدوں پہ انہوں نے کام کیا، لیکن میرے لیے تو یہ میرے چیئرمین ہیں اور میرے کرکٹ ٹیم کے مینیجر ہیں۔ بہت عرصہ مینیجر رہے، ہمارے کرکٹ بورڈ میں بھی چیئرمین رہے، تو ان کے پاس تو ہمارے سارے راز ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جو تک آ کے ایک بھی افشا نہیں کیا، کیونکہ جھوٹ تو آج میں بول نہیں سکتا، کیونکہ ویسٹرن پریس سے بہت کافی اچھی آفر ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کے ساتھ جو 4-5 سال اس سے بھی زیادہ عرصہ جو گزرا، تو ان کے سامنے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور بیوی یہاں بیٹھی ہیں جو 25 سال سے ان کے سامنے سارا سچ نہیں بول سکتا۔ بڑی مشکل میں جان پڑی ہوئی ہے، اور مشکل میں پھنسا دیا غالب صاحب آپ نے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، موضوع جو چنا گیا ہے امید کی کرن، لوگ مجھے یاد رکھتے ہیں، ایک بالر تھا، بھاگ بھاگ کے بالنگ کراتا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ حد تک کوچنگ کے حوالے سے لوگ میرے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ جو میں فیل کرتا ہوں، جس طرح سے میں احساس کرتا ہوں معاشرے کے اندر، اور جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اگر اس کا ویژن کلیئر ہو، ول ٹو ڈو ہو، اور وہ ہار نہ مانے۔ کیونکہ موضوع لاہور قلندر سے شروع ہوا تو اس کی کہانی بھی ایک پورے انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ آج کے دور میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی کامیابی جو ہے وہ ناممکن ہوتی ہے، کامیابی فلوک سے مل جاتی ہے، تو جب میں نے لاہور کو جوائن کیا 2016 میں، تو یہ آخری نمبر کی ٹیم تھی، 5ویں نمبر پہ آئی۔ تو میں یو ای میں تھا، 5 سال میں ادھر رہا، یو ای کا ہیڈ کوچ تھا، آئی سی سی میں بھی کام کرتا تھا۔ تو جب میں ان کو آیا جوائن کیا تو ہاری ہوئی ٹیم 5ویں نمبر کی، ان کو ایز ڈائریکٹر میں نے جوائن کیا۔ اور جب میں آیا تو ہمارا کپتان جو تھا وہ اظہر علی T20 کے کپتان تھے۔ میں نے کہا یار کپتان تو کوئی T20 والا رکھ لینا تھا۔ تو پہلے کپتان کو چینج کیا، پھر جو اس وقت بیسٹ کیپٹن آپشن تھی برینڈن میکیلم، اس کو کپتان بنایا۔ دنیا کا بیسٹ کوچ تھا ساؤتھ افریقن، اس کو لے کر آئے، لیکن دوسرے سال بھی آپ 5ویں ہی پوزیشن آئی۔ تو پھر لوگوں نے جو گالیوں کا سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ تو ہم نے بیٹھ کے پھر یہ سوچا کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے کون سی راہ ہم چنیں۔ ایک راہ یہ ہو سکتی تھی کہ آپ دوسری ٹیموں کے جو پلیئرز ہیں ان کو انڈر ہینڈ پیسے دے کے اپنی طرف لے آئیں، اپنی ٹیم مضبوط کر لیں۔ لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں، ایک کام کرتے ہیں، آنیسٹی کے اوپر بیس کر کے ایک پروگرام لانچ کرتے ہیں جس میں ہم نے پورے پاکستان میں ٹرائلز رکھے، تپتی دھوپوں میں، ملتان سے لے کے بہاولپور سے لے کے گلگت کشمیر، گوجرانوالا کیا تو سرگودا کیا، تو ساری جگہوں پہ ہم نے ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب وہ تیسرا سال آیا تو پہلے سال ہم گئے تو ہمیں ایک پلیئر ملا جس کو ہم نے ٹیم تک لیا ہے، اس کا نام تھا فخر زمان۔ دوسرے سال جو شاہین شاہ فریدی کو لے کر آئے، تیسرے سال حارث رؤف کو لے کر آئے، لیکن پوزیشن نہیں بدلی۔
5 سال 5ویں پوزیشن ہماری آئی، لیکن لوگ ہمیں گالیاں دینا شروع ہو گئے، اس کوچ کو بدلو. لبرٹی میں میرے خلاف جلوس بھی نکل آیا کہ اس کو کوچنگ سے ہٹاؤ، کسی اور کو لے کر آؤ، لاہور کی جو ہے ناک جو کٹ گئی ہے. لیکن لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم ایک مہینہ وہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اتنے کنسسٹنٹ تھے کہ 5ویں پوزیشن دینے کو کسی کو تیار نہیں تھے. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ ایک کام پہ لگے رہتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کو آپ کا ویژن ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ کام آپ نے شروع کیا، آپ کو کیا پتا وہ کس طرف اس کا رزلٹ چلا جائے. بٹ اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے، آپ آنیسٹی کے ساتھ اگر ایک چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور کنسسٹنٹلی اس کے اوپر آپ محنت کر رہے ہیں، تو منزل دور ضرور ہو سکتی، ناممکن نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ وہاں پہنچے نا. آپ کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. تو جب یہ ہم نے ایک ایک پلیئر جوڑ کے اپنی کور ایک ٹیم ہوتی ہے جو آپ کے 8-9 پلیئرز ہوتے ہیں، وہ ہمیں ٹائم لگا، اس میں 5 سال لگ گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ ایک ٹیم جس طرح سے تراشی گئی، جس طرح سے ان کو ہم نے اکٹھا رکھا، اور وہ ٹیم بن گئی کہ جو بیک ٹو بیک 2 دفعہ کے چیمپئن بن گئے. اور اسی کوشش اور اسی کاوش کی وجہ سے آج جو پاکستانی ٹیم ہے وہ 50% اسی وہ ڈیولپمنٹ کا جو ہمارا سفر تھا، یہ اس میں 6 سے 7 پلیئر جو ہے وہ قلندرز کی ڈیولپمنٹ کے پلیئرز ہوتے ہیں. آج شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ پاکستان کی T20 کا کپتان ہے. جب 2 سال پہلے ہم نے اسے کپتان بنایا تو ہی واز لائک جسٹ 20 ایئرز اولڈ. اس کے اوپر بھی بہت لوگوں نے ہمیں کرٹیسائز کیا، ایون کہ شاہد افریدی نے بھی ریلیکٹنٹ شو کی کہ اس ایج میں آپ اسے کپتان بنا رہے ہیں، اس کی جو ہے اپنی گیم جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، وہ انڈر پریشر آ جائے گا. بٹ ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جو عقل ہے یا جو سمجھ ہے وہ عمر کے ساتھ آتی ہے. بٹ آئی تھنک کہ جو ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. تو جب اس نے پھر ثابت کیا کہ ینگسٹ کیپٹن ہے جس نے 2 دفعہ PSL جیتی ہے اور اب پاکستان ٹیم کا کپتان ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے. یہ تو چھوٹی سی سٹوری ہو گئی لاہور قلندر کی. اب میں تھوڑی سی اپنی جو لائف کی سٹوری ہے وہ آپ سے شیئر کرنا کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی کلیئرٹی لے کر آؤں. ایک بندے کو دور سے لوگ جتنا سمجھتے ہیں، جتنا جانتے ہیں، لیکن ان سائڈ انسان کی بلیویبلٹی کیا ہوتی ہے، وہ پرسیپشن تھوڑی سی انسان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. میں جس گاؤں میں پیدا ہوا وہاں پہ تب لائٹ نہیں تھی، ذمہ دار لوگ تھے. وہاں سے پھر ایک گاؤں سے ایک چھوٹے سے شہر میں ہم شفٹ ہو گئے، شیخوپورہ میں. وہاں بھی کوئی آپ سوچ نہیں سکتے تھے کبھی کہ کوئی یہاں سے بھی پاکستانی ٹیم تک پہنچے گا ایز کرکٹر. لیکن شوق تھا، باپ کو شوق تھا، اس لیے مار نہیں پڑتی تھی کھیلنے سے. تو آہستہ 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 کرتے 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 کہیں پہنچ گئے پاکستانی ٹیم میں. اور وہاں جا کے بھی بڑا مشکل تھا، ایک کلچر ڈفرینٹ ہے، آپ کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے ود ان دا ٹیم. اور عمران خان جیسا کیپٹن آپ کو ملے تو نام لینے کی اجازت نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں سرکاری ٹھیک ہے، جو کپتان ہمیں ملا جس کا نام نہیں لے سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے رول ماڈل بڑے ضروری ہوتے ہیں زندگی میں. تو کرکٹ کھیل لی. ایک ایسا پھر موقع آیا کہ جب کچھ ایسے ڈیسیژن لینے پڑے کہ جو کسی کو پسند نہیں آئے. لوگ 27-28 سال میں کرکٹ شروع کرتے ہیں، تو مجھے ایک موقع پہ آ کے کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑے
कि क्रिकेट को भी छोड़ना पड़ा। खालिद साहब भी इससे काफ़ी वाकिफ़ है, उस टाइम से जो मैच फिक्सिंग की एक जो चीज़ शुरू हुई, जस्टिस कयूम की जो इंक्वायरी थी उसके अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आपको कुर्बानी बड़ी देनी पड़ती है, अपनी भी देनी पड़ती है और अपने दोस्तों को भी छोड़ना पड़ता है, उनके भी खिलाफ जाना पड़ता है। तो मुझे वहाँ जाके अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स थे उनके खिलाफ गवाही देनी पड़ी। अब आप सोचें कि एक प्लेयर है जो जिसने क्रिकेट एक दिन शुरू की, अपना एक सफ़र शुरू किया, 98 में फिर शादी हुई और उसी साल आप एक ऐसा फैसला कर रहे हैं कि मैंने अब क्रिकेट जो है वो नहीं खेलनी। तो अब सोचता है इंसान कि अब कैसे चलेगा, अब कैसे अब आगे ज़िंदगी चलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप या तो ऑनेस्ट होते हैं या आप ऑनेस्ट नहीं होते। और दूसरी जो इस सारे प्रोसेस में मैंने चीज़ सीखी है और जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ, वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिनकी मैं हिफाजत करता हूँ। एक, मुझे कभी लालच नहीं करनी और मैंने कभी ज़िंदगी में लालच नहीं की। ये तो मैं, क्योंकि मैं उसको अपने ईमान की तरह उसकी हिफाजत करता हूँ कि मैंने लालच नहीं करनी। और दूसरा, मैंने कभी डरना नहीं है। ये जो खातून बैठी हैं 25 साल से ये मुझे जानती हैं, मैं कभी ज़िंदगी में चाहे कितना भी मुश्किल फ़ैसला आए, चाहे करियर दाँव पे आए, चाहे कुछ भी आए, ऐसी-ऐसी धमकियाँ आती थीं जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं कि बोटी-बोटी कर देंगे, जान से मार देंगे। लेकिन तब भी मैं फ़ोन उठाता था, मैं उनसे कहता था कि आप इतनी कोशिश क्यों करोगे मुझे ढूँढने की? मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो क्रिकेट भी छोड़ दी, फिर अब सोचा अब क्या करना है। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि लेट्स स्टार्ट अ न्यू करियर इन पाकिस्तान, जो कि यहाँ था ही नहीं कि एक कोचिंग पाकिस्तान में जब भी होता आता था, एक पुराने प्लेयर को हम एक मैनेजर बना के टीम के साथ लगा देते थे। तो फिर मैंने उस मुकाम पे जाके कोचिंग शुरू की, छोटे लेवल पे करते-करते पाकिस्तान की जूनियर टीम्स में आया, 15, 17, 19, एनसीए एक अदारा बना, उसका मैं हेड कोच बना और अपना सफ़र शुरू किया। और फिर आज ये हाल है कि पूरी दुनिया में कोचिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान में उस लेवल के ऊपर, उस स्टेज से शुरू करना, और मैं ये समझता हूँ कि इतने सालों के बाद आज कोचिंग एक परफेक्ट आपका बन चुका है प्रोफेशन। और मैं उसमें अपने आप को खासा लकी समझता हूँ कि जब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, उसका मैं कोच बना, पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। 2009 में जो T20 का वर्ल्ड कप हम इंग्लैंड में जीते, उसका मैं कोच था। तो कोशिश नहीं छोड़नी, उम्मीद आपकी बिलीवेबिलिटी होती है। हम बहुत सोचते हैं, पढ़ते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन क्या आप अपने कंडक्ट से कभी हमने किसी को सिखाने की कोशिश की है? आप अपने एक्शन से लोगों को सिखाएं, खुद करके दिखाएं। 90s में जैसे हमारी भी जो सफ़र है, मेरा और फरजाना का, वो भी एक ऐसी बिलीवेबिलिटी पे शुरू हुआ कि हमने चाहे कुछ हो जाए, हमने वो काम जो पढ़ते हैं, जो लोगों को तलकीन करते हैं, हमने प्रैक्टिकली ज़िंदगी में करके दिखाने हैं। शादी भी की तो मस्जिद में की, उसका कोई हमने ना मेहंदियाँ की, ना वलीमे किए, ना कोई फ़ुज़ूल ख़र्ची की,
صرف میسج لوگوں کو یہ دیا کہ چند لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، جانتے ہیں آپ کوئی لوگ اپنی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں. بہت سارے نے اس بہانے اپنی جان چھڑا لی ہے جو اور جہیز نہیں لیا. اب دیکھیں کہ یہ اس میں تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، یا کوئی آپ کے اوپر کوئی آفت نہیں آئی ہو. ہم نے ایک دوسرے کے اوپر جان بوجھ کے یہ بوجھ ڈالے ہوئے، اور اس سے نکلنا بھی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ قرض لے لے کے، آپ ادھار لے لے کے، آپ ساری زندگی لوگوں سے مانگ مانگ کے یہ اس بوجھ میں ہم دبے ہوئے ہیں کہ نہیں، شادی کے تو 5 ہی فنکشن ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے، جہیز تو ہم نے لے کے ہی چھوڑنا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ختم کی جا سکتی ہے. ہم بات کرتے ہیں، اب جتنے بھی لوگوں سے میں ملتا ہوں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایک دن ایک مسیحا آئے گا، ایک پرائم منسٹر آئے گا، دوسرا آئے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی. نہیں بدلے گی. آپ کی زندگی سوائے آپ کے اور کوئی نہیں بدل سکتا. آپ آج بند کر دیں، میں نے شادی اپنے بچے کی کرنی ہے، میں نے نہیں لینا جہیز، میں نے نہیں فضول خرچی کرنی، میں نے مسجد میں جانا ہے، نکاح پڑھانا ہے، اور دیٹس اٹ. تو کتنی آسانی ہوگی. ہم دوسری بات کرتے ہیں جی یہ غربت بہت پھیل گئی ہے. تو یہ غربت پھیلی کیسے ہے؟ یہ لوگوں نے پھیلائی ہے. ہم بات ایک طرف کرتے ہیں اشرف المخلوقات ہونے کی، اور دوسری طرف ہماری عقل اتنی چھوٹی پڑ جاتی ہے کہ ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، ایویلویٹ ہی نہیں اپنے آپ کو کر سکتے کہ میرے وسائل کیا ہیں، میرے وسائل کے مطابق میری کتنی اولاد ہونی چاہیے. کیا میں آسانی نہیں پیدا کر سکتا اپنی زندگی میں؟ تو پھر شادی والے دن ہم دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا سے دعا کروں گا کہ بیٹی دینا، اور اس کے بعد ہم بچہ دوسرا نہیں پیدا کریں گے، کیونکہ وہ میں دیکھ چکا تھا اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، کہ یہ منافق لوگ، ان کو جو چاہیے جب تک وہ نہیں ملتا یہ بیٹیوں پہ بیٹیاں پیدا کرتے ہیں، اور جب وہ آ جاتی ہیں تو زحمت کو پھر یہ رحمت کا نام دے دیتے ہیں. اصل میں ان کو چاہیے بیٹا ہی چاہیے ہوتا ہے. جو وراثت ہے نا، جو ایک نایاب نسل ہے، وہ ختم نہ ہو جائے. تو ہم نے اس دن کہا کہ لیٹس اسٹارٹ سم تھنگ، کہ لوگوں کو شاید یہ فیصلہ لینے میں آسانی ہو جائے. ہم تو یہ کر کے دکھائیں گے، اور ایک بیٹی کے ساتھ بھی ہم اتنے ہی خوش ہیں جتنے کوئی 4 بیٹوں کا کوئی باپ ہو. اور دوسرا ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے یہ کمایا ہے، یہ اگر اپنے بیٹے کو نہ دے کے گیا تو اس کو تو کوئی لوٹ کے لے جائے گا. وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کی زندگی تک آپ کا ہے. اس کے بعد وہ آپ کا بیٹا اگر تو بیٹا نالائق ہے تو اس کو جتنا دو گے وہ اس کو بھی اجاڑ دے گا. اور اگر آپ کی ایک اولاد ہے اور لائق ہے، اس کے اوپر محنت اگر کرنی ہے تو اس کی پڑھائی پہ کریں، اس کے کریکٹر پہ کریں، اس کی تربیت پہ کریں. آج اتنا ہی پراؤڈ ہوں جتنا اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں. آج وہ ایم ایس سی اس نے کر لی ہے، انگلینڈ میں پڑھ رہی ہے، اپنا کریئر بنا رہی ہے. اور دوسرا یہ جو ہم لاڈوں میں اپنے بچوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے. 28 سال کے بچے بچیاں ان کو گھر سے نکلنے کا کانفیڈنس نہیں دیتے. ہم ان کو
یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ زندگی میں ٹھوکر کھائیں اور خود سے سیکھیں. ہر وقت ہم انہیں سمجھاتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ آپ سے جو 20 سال 25 سال کے بچے کو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے 25 سال اس زندگی میں آگے ہے. تو ہم نے تو اپنا فرض پریکٹیکلی اس معاشرے میں ادا کیا ہے، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ ایک اولاد ہو، یا چاہے اپنا کریئر چھوڑنا پڑا، منافقت نہیں کی، 2 نمبری نہیں کی. اور دوسری ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس ملک میں جو ایک بیٹی پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک کو اگر اس دہانے پہ کوئی چیز لے کر آئی ہے تو اوور پاپولیشن ہے. اس کو آپ کوئی اور رنگ دے دیں، کسی پہ ڈال دیں، یہ تو اس کو فلو کو روکو گے تو کوئی چینج آئے گی، ورنہ یہ سیلاب کی طرح نا سب کو بہا کے لے جائے گا. اگر آپ اس کا دیکھنا ہے تو جاپان کی ترقی دیکھ لیں، چائنا کی دیکھ لیں، بنگلہ دیش جب علیحدہ ہوا ہے تو ہم سے زیادہ تھی تعداد میں، آج وہ 16 کروڑ ہے، ہم 25 کروڑ ہیں. انہوں نے 20 سال اس چیز کے اوپر کام کیا ہے. انسان کی ویلیو تبھی ہے جب تک وہ ویلیوبل ہے. تعداد میں جو چیز بڑھ جائے گی اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو پلیز میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں، اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کا، اس کا سائز ٹھیک کریں. ایک اولاد 2 اولادوں پر آئیں، ان کی تربیت کریں، تبھی چینج آئے گی. اور دوسرا ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ اپرچونٹی ہے. مجھے آپ دیکھ کے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو کرکٹر تھا، کرکٹ کھیل لی، نام بن گیا. میں نے زندگی میں کئی دفعہ زمین پر آیا ہوں، ایک چیز کو فوکس کیا ہے، 5-6 سال لگتے ہیں، اب اس کے عروج پہ پہنچ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو، اور یہ سامنے پریکٹیکلی ہوتے دیکھا ہے، لوگوں کو کرتے دیکھا ہے. فرزانہ کی صورت میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی ایک انگلش پوئٹک پیدا ہوگی اور وہ دنیا کا ورلڈ ریکارڈ بنا دے گی. وہ بنتا ہے، لیکن یہ چیز ہوتی کیسے ہے کہ آپ نے ایک راستہ، ایک چیز کو چنا، پھر آپ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو اللہ سے لگاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ پھر آپ کو کوئی دوسرا خیال نہ آئے. تو میں دیکھتا ہوں کوئی چیز آپ چن کے دیکھ لیں، کوئی چیلنج آپ اپنے سامنے رکھ لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کا بلیو ہے خدا کے اوپر، بلیو کوئی اپنا بھیس بدلنے سے نہیں آتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آنےسٹ ایک لفظ بہت آسان ہے، بہت اس کے اوپر چلنے میں جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور دوسری ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ ہے معافی. کراچی سے دبئی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. یہ ایئرپورٹ کے اوپر دھکے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. 1.5 گھنٹے بعد یہی قوم اترتی ہے اور سب سے سیدھی لائن ان کی ہوتی ہے.
تو اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں معافی کو بند کریں. وہ معافی وہاں نہیں دیتے. اور اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور اپنے آپ کو بھی ایسا ٹرینڈ کریں، کیونکہ جہاں آپ معافی کو نکال دیں گے آپ غلط کام نہیں کریں گے. پھر میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ جو آپ سارا کچھ کر کے پھر اللہ سے بھی معافی مانگ لیں. ایک عمرے پہ چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں، سارے گناہ دھل گئے. یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے. جو مرضی کیے جاؤ، نماز میں معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ تو بڑا آسان سودا ہے. تو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے خدا سے بھی معافی نہیں مانگنی، میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں، جو میرا غلط کام ہے، ایکٹ ہے، اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ میرا خدا تو انصاف کرنے والا ہے. اب اس طرح کی خواہش رکھنے کے لیے پھر آپ پنشمنٹ کے لیے بھی آپ کو ریڈی ہونا پڑے گا. آپ اپنے یقین کریں اپنے گھر میں یا اپنے اندر اپنے سسٹم کو کہیں، چیلنج کریں خدا کو کہ میں نے نہیں معافی مانگنی، جو میں گناہ کروں گا مجھے اس کی سزا چاہیے، کیونکہ میرا خدا انصاف والا ہے. کیوں معافی مانگتے ہو؟ جو آپ سے غلطی ہوئی اس کی سزا کیوں نہیں مانگتے؟ ہوتا ہے معاشرہ 2 منٹ میں ٹھیک کہ نہیں ہوتا؟ اور کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میں نے بیچ میں تھوڑا سا فش فارمنگ بھی شروع کی تھی، تو میں وہاں جاتا تھا، تو ایک روڈ کے اوپر ایک لنگڑا انسان آدمی تھا، تو وہ بھیک مانگتا تھا. تو میں اس کے پاس ایک دن کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کیا کتنے بچے ہیں تیرے، تو مانگتا ہے، تو کتنے پیسے کما لیتا ہے؟ کہتا جی 4 بچے ہیں. تو میں نے کہا تو خود فقیر ہے، چل تو سکتا نہیں ہے، تو ان بیچاروں کو اپنی مشکل میں ان بچوں کا کیا قصور ہے جو تم ان کو اپنے گھر انوائٹ کر کے، اب ان کا کیا تیرے پاس مستقبل ہے، کیا ان کے لیے زندگی تو ان کو دے گا؟ تو کہتا ہے جی پتہ نہیں، اب اللہ دے گا. پھر میں نے اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ لگایا. میں کہا چل لیٹس پلان، میں تیرے سامنے تجھے دیکھوں گا تیرا سفر. میں کہا چل آج میں تجھے آئیڈیا دیتا ہوں، لیکن تو اپنے خاندان کا آخری فقیر ہوگا، یہ پہلے میرے ساتھ ڈیل کر. اس کو میں نے کہا کہ یہاں جو ڈول رہا ہے وہ جا ادھر لاہور، وہ گلبرگ میں جا کے مانگ اور دنیا کا سب سے بڑا فقیر بن، لیکن عہد ایک کر کہ تمہارے خاندان میں تمہارے بعد کوئی بھیک نہیں مانگے گا، اپنے بچوں کو تم نے پڑھانا ہے. فیری کو بھی یاد ہے، ہم گاڑی میں جا رہے تھے، اس نے دور سے مجھے آواز دی. اس نے کہا کہ سر سارے بچے پڑھ گئے، پنجاب یونیورسٹی سے 4 بچے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ گئے ہیں، اب آخری یہ مہینہ ہے، اب نہیں مانگوں گا. تو آپ کے جو لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ وہ چیز اچھی لگتی ہے جس میں نکل جانے کا راستہ ہو، جس میں غلطی کی معافی ہمیں مل جائے تو ہم اس میں خوش ہو جاتے ہیں. بٹ زندگی کو فیس کرنا ہے تو پھر
دلیری سے کریں. تھینک یو. کوئی سوال ہے آپ کا تو